السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 24ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے اس کے اندر چاند کے تعلق سے جب حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی اور یہ آیت نازل فرمائی کہ چاند کا گھٹنا اور اس کا بڑھنا یہ لوگوں کے معاملات اور عبادات سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ چاند جو گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے اس کے ذریعے سے لوگ اپنی گنتی کو شمار کرتے ہیں، اپنے جو دن ہوتے ہیں اس کو شمار کرتے ہیں۔ اس کا تعلق روزوں سے ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کب فرض ہوں گے اور کیا وقت سے فرض ہوں گے، اس کا حساب چاند کے ذریعے سے ہی لگایا جاتا ہے اور اسی کے حساب سے ماہ رمضان کا شمار کیا جاتا ہے۔ حج کے دن ہیں وہ بھی چاند کے مہینوں کے چاند کے دنوں کے ذریعے سے ہی شمار کیے جاتے ہیں اور ماہ ذوالحجہ میں حج ادا کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی مخصوص تاریخیں ہیں اور وہ تاریخ چاند کی تاریخ سے ہی دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے عورت کی جو عدت جو گزرتی ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہی اعتبار کیا جاتا ہے اور ان کی گنتی چاند کے مہینوں سے ہی شمار کی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ جو فرض ہے تو سال جو گزرنا اس پر لازم ہے تو وہ چاند کے اعتبار سے ہی اس کو شمار کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ چیز ہمارے عبادات اور معاملات سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک چیز بات یہ بھی ذکر کی گئی تھی کہ دور جاہلیت میں لوگوں کا یہ عمل تھا کہ جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے وہ لوگ احرام باندھ لیتے اور کسی وقت کسی ضرورت کے تحت ان کو گھر میں جانا ہوتا تو اب وہ احرام کی حالت میں گھر کے دروازے سے نہیں جاتے تھے، گھر کے دروازے کو چھوڑ کر وہ پچھلے حصے سے دیوار پھلانگ کر یا دیوار توڑ کر یا چھت کے ذریعے سے پیچھے سے داخل ہوتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے اور یہ عمل انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور یہ بات واضح فرما دی کہ گھر میں داخل ہونا ہو احرام کی حالت میں اگر کسی ضرورت کی بنا اگر گھر میں جانا بھی ہو تو لہٰذا گھر کے دروازے سے جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے داخل ہونے کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں فرمایا اور نہ ہی کوئی اس میں خیر و برکت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ثواب ہے جیسا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ثواب تو یہ ہے کہ حرام کاموں کو چھوڑ دیں، غلط کاموں کو چھوڑ دیں اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لیں، اس میں ان کے لیے بھلائی ہے، اس میں ان کے لیے ثواب ہے۔ اب مزید آج کی جو آیت ذکر کی جانے والی ہے وہ جنگ سے تعلق رکھنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی اللہ کی راہ میں یعنی دین کی حمایت میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی ان کو نکال باہر کرو، اور فتنہ و فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے،
اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف کے پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو مارو اور ان کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ آیت جو بتلائی گئی ہے ہجرت کے 6ویں سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں حضور کو روک دیا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور کو اور حضور کے صحابہ کو روک دیا گیا اور وہاں پر صلح نامہ تیار ہوا، کفار کے درمیان میں اور مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہوئی، اور کفار کی جانب سے جو جو شرائط تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلیم فرما لیا۔ چنانچہ کفار نے یہ بھی شرط رکھی کہ اب آپ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہو تو اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری شرط ہے، آئندہ سال 7 ہجری میں آپ لوگ عمرہ کر لینا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو قبول کر لیا، اور بھی کئی ساری شرائط اس کے اندر موجود تھیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6ویں سال بغیر عمرہ کیے کہ وہاں سے پھر مدینہ شریف کو واپس لوٹ آئے، لیکن جب 7 ہجری ہونے کو آئی، اب عمرہ ادا کرنے کے لیے حضور اب جانے کا ارادہ فرما رہے تھے، تو اب صحابہ کو بڑی تشویش ہونے لگی۔ صحابہ اکرام بڑے بے چین تھے کہ جب ہم یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، مکے کے لیے جب ہم روانہ ہوں گے تو اب کیا بھروسہ ان کفار اور مشرکین کا کہ یہ لوگ تو جنگ نہیں کرتے بول کر بولے تھے اور عمرہ کرنے کا ہم کو موقع دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ جب ہم عمرے کے لیے احرام کی حالت میں ہوں گے، اور وہ بھی مقدس جگہ ہے کعبۃ اللہ شریف جہاں پر شکار کرنا، قتل و غارت گیری کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو لہٰذا جب ہم احرام کی حالت میں ہوں گے اور اس مقدس سرزمین پر ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ ہلہ بول دیے، اگر وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حملہ کر بیٹھے، تو پھر اس صورت میں ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیسا ان سے لڑ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ بے چینی کو دور کرتے ہوئے یہ حکم نازل فرما دیا کہ جب وہ لڑنے کے لیے آئیں تو اس وقت مسلمانوں کو بھی پوری اجازت حاصل ہے کہ وہ وہاں پر لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اتنے سال صحابہ اکرام ظلم و ستم سہتے رہے، اب اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر صحابہ کو، ان مظلوم مسلمانوں کو اجازت عطا فرما دی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جہاد کے تعلق سے جو لوگ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں اور طرح طرح کی بے تکی باتیں کرتے ہیں، تو ذرا وہ اسلام کے جو سسٹم ہے جہاد کرنے کا، اس کے جو اصول اور جو قوانین ہیں، اگر اس پر غور کریں تو آج کے پیریڈ میں کوئی قوم بھی اس کو فالو نہیں کرتی، ہر کوئی جو ہے مظلوموں پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ لیکن اسلام نے جنگ کے اصول بھی بتائے ہیں، جہاد کے اصول بھی بتائے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز یہ بتلائی ہے کہ جہاد کس مقصد کے لیے ہو، آپ کا ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں جہاد کر رہے ہو۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی اہم باتیں ذکر فرما دی، جہاد کس مقصد کے لیے ہو، جہاد کس سے ہو، اور کن شرائط اور قواعد کے ساتھ ہو جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ 3 باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ تو جہاد کا مقصد کیا ہے؟ پیسے لوٹنا یا کسی کے ساتھ اپنی دشمنی کو نکالنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے جہاد کا مقصد یہ بتلایا گیا ہے کہ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ وہ فلاں قبیلہ اور فلاں لوگ میرے دشمن ہیں یا میرے وطن سے ان کو دشمنی ہے تو لہٰذا ہم ان سے جنگ لڑیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصول یہ بتلایا گیا کہ مقصد یہ ہے جہاد کا مسلمانوں کے لیے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی اور حمایت کے لیے جنگ، یہ مقصد ہو مسلمان کے پیش نظر۔ دوسری چیز کس کے ساتھ ہو تو یہاں پر یہ آیت شریفہ میں بتلایا گیا
الذین یقاتلونکم، جو لوگ تم سے لڑیں گے، جو لوگ تم پر وار کریں گے، جو تم پر حملہ کریں گے، جنگ و جدال کریں گے، تو لہٰذا اب تم کو پورا اختیار ہے، پوری اجازت ہے کہ اب تم بھی اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفنس میں تم ہتھیار اٹھا سکتے ہو، تم ان سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ پھر اس میں بھی ایک بڑی باریکی یہ ہے کہ جو لڑنے آئیں گے انہی پر تم کو وار کرنا ہے، انہی سے مقابلہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو مظلوم بیچاری عورتیں ہیں یا بوڑھے ہیں یا بچے ہیں یا جو مقدس لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی جو راہب ہیں یا ان کی قوم کے جو بڑے رہنما جو ہوتے ہیں جن کو بڑا مقدس مانتے ہیں، ان پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ جو لڑنے آئیں گے انہی پر تم کو لڑنے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ ناحق کے کسی پر تلوار اٹھانا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو، یعنی جو اصول تم کو بتائے گئے ہیں کہ جب تم کسی سے جنگ لڑو، جو تم سے لڑنے آئے، جب تم ان سے مقابلہ کرو، تو لہٰذا یہ بات کو بھی پیش نظر رکھو کہ ان کی کھیتیوں کو نہ اجاڑو، ان کے جو کھیت ہوں گے ان کے گھروں کو مسمار نہ کرو، ان کی عبادت گاہوں کو نہ توڑو۔ یہ بڑے اصول اسلام نے ہم کو بتلائے ہیں۔ اور اسی طرح سے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں پر زیادتی ہرگز نہ کرو۔ تو لہٰذا جنگ کا اصول یہ بتلا دیا گیا تیسرا کہ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کریں جنگ کے معاملے میں۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا مقصد جہاد کا مقصد نہیں کہلاتا۔ اسی لیے صحابہ کرام جب بھی جنگ میں شریک ہوتے تو ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہوتا۔ اپنے مفاد پرستی کے تحت انہوں نے کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے ہیں۔ اسی طرح سے جب بھی کسی قوم سے ان کی جنگ ہوئی تو وہاں پر مسلمان جب فاتح بن کر وہاں پر گئے تو انہوں نے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی، عورتوں کی عزت نہیں لوٹی، بچوں کو قتل نہیں کیا، بوڑھوں کو نہیں مارا، ان کی جائیدادوں کو وہاں پر نہیں لوٹے، نہ کھیتوں کو اجاڑا، نہ درختوں کو اجاڑا، بلکہ امن و شانتی کو مسلمانوں نے قائم فرمایا ہے۔ اسی طرح سے مشہور بات تو یہی ہے کہ فتح مکہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال وہاں پر گزارے۔ کفار نے، مشرکین نے بے انتہا مسلمانوں پر زیادتیاں کی، ظلم و ستم ڈھائے، پہاڑ کے پہاڑ توڑ دیے ظلم و ستم کے، لیکن صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو صبر کی تعلیم دی اور صبر کے ساتھ ان وقت کو گزار لیا۔ پھر جب مدینہ شریف آئے تو اب یہ لوگ کفار و مشرکین وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑے، اب یہاں پر بھی وہ لوگ مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے، تو تب اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو پوری اجازت دی کہ جو لوگ تم سے لڑنے آئیں گے تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے یہاں پر اس آیت میں جو بات ذکر کی گئی اور جو صحابہ کو جو بڑا خدشہ تھا کہ جب ہم احرام کی حالت میں ہوں گے، مکہ شریف میں ہوں گے، خانہ کعبہ میں ہوں گے، تو جب وہ ہم پر حملہ کریں گے تو کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی مسلمانوں کو، اور وہ اجازت اسی وقت کے تحت تھی۔ کیا اجازت تھی؟ کہ جو کفار تم سے اس سرزمین پر مقدس حدود حرم میں جب تم پر حملہ کریں تو لہٰذا تم کو بھی اجازت ہے کہ تم بھی اپنا دفاع کر سکتے ہو اور ان کو قتل کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے یہاں پر بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ جہاں تم ان کو پاؤ وہاں پر ان کو قتل کر دو، تو لہٰذا جب وہ تم کو لڑنے آئیں گے تو جب تم وہاں پر ان کو پاؤ تو لہٰذا اسی وقت کے لیے اجازت تھی۔ ایسا نہیں کہ آج ہم جو سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کہیں ہمارے پڑوس میں بھی اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو مار دیں، اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، بلکہ یہ جو اصول تھا، یہ جو حکم تھا اس وقت کے لیے بطور خاص تھا کہ جو لڑنے آئیں گے ان سے مقابلہ کیا جائے، ان سے جہاد کیا جائے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو لہٰذا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں، معاذ اللہ، ایسا کوئی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ البتہ جب کوئی مقابلہ ہوگا، جب وہ حملہ کریں گے تو ڈیفنس کا پورا اختیار دیا گیا ہے۔ مزید بھی اور کئی وضاحتیں ہیں جہاد کے تعلق سے، انشاءاللہ تعالی آئندہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔